بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال الله تعالى في موضع آخر: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. صدق الله العظيم. جسم کی قید سے ایک دن گزر جاؤ گے، جسم کی قید سے ایک روز گزر جاؤ گے، خشک پتوں کی طرح تم بھی بکھر جاؤ گے۔ تم سمندر کی رفاقت پر بھروسہ نہ کرو، تم سمندر کی رفاقت پر بھروسہ نہ کرو، تشنگی ہونٹوں پہ سجائے ہوئے ہی مر جاؤ گے۔ وقت اس طرح بدل دے گا تمہارے خد و خال، وقت اس طرح بدل دے گا تمہارے خد و خال کہ اپنی ہی تصویر دیکھ کے ڈر جاؤ گے۔ ادب و احترام کے قابل میرے بزرگوں، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، آج کے اس جمعہ میں میں نے آپ لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی تمجید، تقدیس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد قرآن پاک کی کئی آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیت کریمہ کے اندر ایمان والوں کی کچھ صفات بیان کی ہے، اور جس کے اندر وہ تمام صفاتیں مکمل طور پر پائی جاتی ہیں، موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا کہ مکمل طور پر کامیاب ہے، کامران ہے، مکمل طور پر فلاح و بہبود کو حاصل کرنے والے ہیں، ترقی اور ارتقاء کے اعلیٰ سطح پر قائم و دائم ہے۔ آج کی گفتگو کا تعلق گزشتہ گفتگو سے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے ایمان پر اور عمل صالح پر زور و تسلط اور غلبہ دینے کا وعدہ فرمایا ہے، تو اس ایمان کی سطح کیا ہونی چاہیے اور اس عمل صالح کی سطح کیا ہونی چاہیے، یہ ہمیں اور آپ کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اللہ تعالی نے اپنے وعدے کے مطابق جب تک مومنین کے ایمان کی سطح بلند رہی، اللہ تعالی نے اس کو ہر طرح کی کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کیا، اور جب اس سطح کے اندر گراوٹ آتی
بڑھتی گئی، زوفز محلال کا شکار ہوتی چلی گئی، اور تصارف ایام اور گردش زمانہ نے اسے تہو بالا کیا، اسے تھپیڑے لگائے، اور اس کی سطح گرتی چلی گئی، پست ہوتی چلی گئی، اور پائے استقامت کے اندر اس میں خلال اور ناتوانی آتی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس زور کو، اس تسلط کو، اس غلبے کو اور اس ترقی اور اقبال اور فتح مندی کے اس عظیم دولت کو اللہ تعالیٰ نے چھین لیا، ختم کر دیا۔ بنیاد ایمان کی سطح ہے اور عمل صالح کا ارتکاب ہے، عمل صالح کو انجام دینا ہے۔ اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہاں سے سورہ بقرہ کی ابتدا ہوتی ہے۔ قرآن پاک کی سورہ فاتحہ کے بعد سب سے پہلی سورت ہے سورۃ البقرہ۔ ایک انسان سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اس میں ایک انتہائی جامع دعا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے انسانوں کو، مسلمانوں کو سکھایا ہے، اس دعا کو اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی اجابت کا جواب سورہ بقرہ کے اندر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ پورے قرآن مقدسہ کے اندر دیتے ہیں، اور اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جسے من جانب اللہ نازل ہونے میں، منزل من اللہ ہونے میں، کلام الہی ہونے میں کوئی شک، کوئی شبہ نہیں ہے۔ اس لیے اگر ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہو اور جس ہدایت کے تم طلبگار ہو، جو ہدایت تمہیں مطلوب ہے، وہ ہدایت اسی کتاب کے اندر ملے گی۔ ھدی للمتقین، اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے کتاب رہنما ہے، رہبر ہے، نشان راہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بالترتیب کئی صفتوں کا تذکرہ کیا ہے، متعدد صفات کو بیان کیا ہے۔ ھدی للمتقین، یہ قرآن مقدس ڈرنے والوں کو، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا خوف کرتے ہیں، جو اندیشہ کرتے ہیں اللہ کی ناراضگی کا، ایسے لوگوں کے لیے یہ ہدایت مند چیز ہے۔ اور پھر اس کی صفتیں بیان فرمائے کہ یہ کون لوگ ہیں اور ان کی صفات کیا ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ سب سے پہلی صفت اس کی یہ ہے کہ وہ ایمان بالغیب کے حامل ہوتے ہیں۔ ایسی چیزیں جو انسان کے عقل میں، انسان کے حواس میں، اس کے شعور و وجدان میں اور اس کے احساسات و ادراکات میں نہیں آ سکتے ہیں، لیکن اللہ نے اور اللہ کے نبی نے اس پر ایمان لانے کا حکم دے دیا، انہوں نے بالکل اس کے سامنے اپنے سر کو خم کر کے جھکا دیا اور ان تمام باتوں پر، ان تمام چیزوں پر ایمان اور اعتقاد کو سوارا، استوار کیا، درست کیا۔ تو پہلی چیز ایمان بالغیب ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ اور پھر دوسری چیز اقامت الصلاة ہے، نماز کا قائم کرنا ہے، نماز کو پابندی کے ساتھ، استمرار کے ساتھ، دوام کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ، بلا کسی ناغہ کے، بغیر کسی کمی کوتاہی کا پڑھتے رہنا، ادا کرتے رہنا۔ اور تیسری چیز وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ ہماری دی ہوئی نعمت اور ہماری عطا کردہ رزق میں سے اللہ کے دین کی سربلندی، اللہ کے دین کی اعلیٰ کے لیے اور اس کی نشر و اشاعت کے لیے، اس کی تبلیغ کے لیے، اس کی تفہیم کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ یہ تین صفتیں ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے کہا
والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ اس آیت کریمہ کے اندر بھی دو صفتیں ہیں۔ پہلی صفت وہ قرآن مقدس پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور پھر سابقہ کتب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، مثل توریت انجیل وغیرہ، اس پر بھی اس کا ایمان ہے اور قرآن مقدس پر بھی ایمان ہے۔ وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت کی زندگی پر اس کا مکمل اعتماد ہے، یقین ہے، ایمان ہے، بھروسہ ہے، رسوخ ہے۔ یہ 5 صفتیں اللہ تعالی نے ایمان والوں کی، کامل ایمان والوں کی یا اللہ سے ڈرنے والوں کی اللہ تعالی نے بیان کیا ہے، اور اس کے تمام صفتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالی نے ڈائریکٹ کہا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، کہ بس یہی لوگ ہیں، صرف یہی لوگ ہیں، صرف ایسے ہی لوگ ہیں جو اللہ تعالی کی جانب سے اللہ تعالی کے عطا کردہ راستے پر ہے، ہدایت کے راستے پر ہے، صراط مستقیم پر ہے، کامیابی کے راستے پر، فلاح و بہبود کے راستے پر ہے، ارتقاء و ترقی کے راستے پر ہے، اقبال و عروج کے راستے پر ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اور پھر اس بات کو مزید تاکید کے لیے، مزید مؤکد کرنے کے لیے، اس بات کے اندر اور زیادہ زور اور غلبہ پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالی نے کہا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہیں، ایسا ہی لوگ ہیں، اس تمام صفات کا حامل اور ان تمام صفات سے متصف حضرات ہی مکمل طور پر کامیابی حاصل کرنے والے ہیں، فلاح و بہبود حاصل کرنے والے ہیں۔ ان آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالی نے ایمان والے کی ان تمام صفات کو بیان کیا جو بنیادی حیثیت رکھتی ہے، جسے سنگ تاسیس یا خشت اول کی حیثیت حاصل ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے کافروں کو صفاتی بیان کیا ہے، اور اس کی شقاوت قلبی اور اس کی محرومی، اور پھر اس کے بعد کی چیزوں کو اللہ نے بیان کیا۔ اس کا تعلق آج کی باتوں سے نہیں ہے۔ اور پھر دوسرے آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، کہ جو کوئی خواہ مرد ہو یا عورت ہو ایمان لانے کے بعد ایمان کی حالت میں اگر نیک عمل کرتا ہے فلنحيينه حیاة طیبہ، تو ہم اس کو پاکیزہ زندگی، بہتر زندگی، اچھی زندگی عطا کریں گے۔ اور حیات طیبہ، طیب ایسی چیز کو کہا جاتا ہے جس کے اندر کوئی گدلا پن نہیں، جس کے اندر کوئی پراگندگی نہیں، جس کے اندر کوئی خامی نہیں، کوئی نقص نہیں، کوئی خرابی نہیں، کوئی علت نہیں۔ تمام خامیوں سے، تمام خرابیوں سے، تمام کوتاہیوں سے پاک چیز کو طیب چیز کہا جاتا ہے۔ اگر انسان کا ایمان کامل ہے اور عمل صالح اس کا معاون ہے، اس کا ممید ہے، اس کا مددگار ہے، تو پھر ایسے انسان کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا کہ ہم ایسے لوگوں کو اچھی زندگی عطا کریں گے۔ اور پھر آگے اللہ نے کہا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ جو لوگ اس طرح کا عمل کریں گے ہم اس سے بہتر بدلہ اسے عطا کریں گے۔ ان دو آیت کریمہ کے اندر دو چیزیں غور کرنے کی ہے کہ حیات طیبہ کا تعلق دنیاوی زندگی سے ہے، ایمان ہے، ایمان کے ساتھ عمل صالح ہے، اور ایمان کیسا جو اللہ کو مطلوب ہے، صرف ہمارا وہ زبانی ایمان نہیں جو فقط زبان پر ہو کہ ہم ایمان والے ہیں، اور ایمان کے تقاضا سے لاکھوں میل دور ہے، سینکڑوں میل دور ہے ایمان کے تقاضے سے۔ اور عمل صالح کا دائرہ بے انتہا وسیع ہے، بہت وسیع دائرہ ہے عمل صالح کا۔ تو حیات طیبہ کا تعلق دنیاوی زندگی سے ہے کہ اگر کوئی اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، ایمان کو مضبوط کرتا ہے، ایمان کے تقاضے کو پورا کرتا ہے، عمل صالح کو انجام دیتا ہے، اچھا عمل کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، تو دنیا میں اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ زندگی دیں گے۔
ہر طرح کی آلودگی سے، ہر طرح کی گندگی سے، ہر طرح کی خباثتوں سے اور ہر طرح کی شیطانی عمل اور شیطانی حرکتوں سے اللہ تعالیٰ اسے محفوظ اور معمول رکھیں گے۔ کسی طرح کا اضطراب نہیں، کسی طرح کی بے چینی نہیں، کسی طرح کی بے کلی کا عالم نہیں، ایک سکون کی زندگی، ایک آرام کی زندگی، ایک اطمینان کی زندگی۔ اور پھر مرنے کے بعد وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کہ جو عمل تم نے کیا ہے اس کا بہتر بدلہ اور بہتر انجام ہے، اور وہ کیا ہے؟ بے شمار آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا تو ایسی جنت ہے جس کے اندر نہریں جاری ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لوگوں کو اس میں رہنا، اور اللہ کی رضا ہے، اللہ کا دیدار ہے، اللہ کا قرب ہے۔ یہ مرنے کے بعد کی چیزیں ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے آیت کریمہ کے اندر کہا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ کہ جو شخص مومن بھی ہے، ایمان والا ہے، اور پھر وہ جو کوشش کرتا ہے، جو کاوشیں کرتا ہے، جو تقدو کرتا ہے، جو جدوجہد کرتا ہے، جو مجاہدہ کرتا ہے، جو مشقتیں اٹھاتا ہے دین کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو دنیا کے اندر پھیلانے کی خاطر، عام کرنے کی خاطر، اس کی نشر و اشاعت کی خاطر، فلا کفران لسعیہ وإنا لہ کاتبون، تو ایسے لوگوں کی کاوش کو، ان کی کوششوں کو، ان کی جانفشانی کو، ان کی جگر کاوی کو ہم بیکار نہیں ہونے دیں گے۔ بے نتیجہ اس کی کاوشیں نہیں رہیں گی، بے نتیجہ ان کی محنتیں نہیں ہوں گی، اور بے ثمر آور اس کی محنت کا شجر درخت نہیں ہوگا۔ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، ایک ایک کر کے ہم اسے زیر قلم لا رہے ہیں، قلم بند کر رہے ہیں، اپنے نوشتے میں لکھ رہے ہیں، ایک ایک کر کے ہم اسے لکھ رہے ہیں۔ ان تمام آیت کریمہ کے استسقاء سے، اس کے تفحص سے، اس میں غائرانہ نظر ڈالنے سے، اس کا جائزہ لینے سے، اس میں تدبر و تعقل اور تفکر کرنے سے، عقل کے میزان پر اسے جانچنے سے، پرکھنے سے ہمارے سامنے کئی بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے، آشکارا ہو جاتی ہے، کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ اگر دنیا کے ساتھ، دنیا کی ترقیات کے ساتھ اگر ہم قدم سے قدم ملا کر چلنا چاہتے ہیں اور پھر ہر سطح کے اندر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہر میدان کے اندر ہم اپنے کارہائے نمایاں کو دنیا کے سامنے لانا چاہتے ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے اپنے ایمان کو مضبوط و مستحکم کرنا پڑے گا، اپنے ایمان کا جائزہ لینا پڑے گا، اپنے ایمان کے سامنے اپنی تمام خواہشات کو اپنے ایمانی تقاضے کے سامنے ڈال دینا پڑے گا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے ان لوگوں کے بارے میں کہا جو لوگ قرن اول میں تھے، جسے ہم صحابہ کرام کہتے ہیں، تابعین کہتے ہیں، تبع تابعین کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے ان کو کامیاب کیا، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک زور، ایک روب، ایک دبدبہ، ایک حیت اور ایک جاذبیت اور ایک کشش عطا کیا، اللہ تعالیٰ آج بھی ہمیں بھی، آپ کو بھی وہ جاذبیت، وہ کشش، وہ روب، وہ غلبہ، وہ تسلط عطا کرے گا، بشرطے کہ ہم اپنے ایمان کو سطح پر لے کر کے آئیں۔ آج ہماری خرابی کیا ہے کہ ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن اگر صحیح طور پر ہمارے ایمان کو جانچا جائے تو بے شمار اس کے اندر مفسدات اور اس کے اندر مکفرات پائی جائیں گے۔ فاسد خیالات ہے، فاسد اعتقادات ہے، فاسد ایمانیات سے ہمارا تعلق ہے، ایک اللہ کی ذات سے ہونے کا تعلق ختم ہو گیا، اور دیگر وسائل پر، دیگر ذرائع پر، اور نہ جانے کہاں کہاں کس کس کے در پر ہمارا دل جا کر کے معلق ہو گیا، لٹک گیا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے ایمان کے بعد وہ سب سے پہلا درجہ کامیاب لوگوں کا، کامران لوگوں کا، فلاح و بہبود کو حاصل کرنے والے لوگوں کا جو درجہ بتلایا ہے جس چیز کا، وہ نماز ہے۔ یقیمون الصلاۃ، سب سے دوسری چیز کہ اس کی نماز
قائم رہتی تھی، اس کی زندگی میں نماز ہوا کرتی تھی، وہ نماز کا پابند تھے، 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے تھے، اس کے علاوہ بے شمار نوافل ادا کیا کرتے تھے۔ لیکن آج افسوس کہ ہماری صورتحال یہ ہے، نوافل کو درکنار، تحیت المسجد، تحیت الوضو، اشراق، چاش، تہجد کو درکنار، آج ہمارے فرائض کی خبر نہیں ہے، آج ہمارے فرائض کا پتہ نہیں ہے، اور نماز کے اندر فرائض کتنے آج ہم اس کی خبر نہیں ہے، نماز ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے اور نماز کا مقصد کیا ہے اور نماز ادا کرنے سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے، اس کی آج ہمیں خبر نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو بتایا مما رزقناہم ينفقون، زکوٰۃ کی ادائیگی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمت عطا کیا ہے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اس کو خرچ کرنا، اسے لٹانا، اسے لگانا، اور پھر اس کے بعد اسے استعمال کر کے اللہ کے دین کو پہنچانا لوگوں تک، آج اس کا تصور ہمارے سامنے بہت مشکل امر کی طرح متصور ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں، کامران ہو جائیں، تو ظاہر سی بات ہے یہ کامیابی ہماری اور آپ کی عقل کا دھوکہ ہے، دھوکہ۔ ایمان سے ہٹ کر کے، ایمان کے دامن کو چھوڑ کر کے، دین و شریعت کو، سنت کو چھوڑ کر کے، قرآن حدیث کو چھوڑ کر کے، نماز کو چھوڑ کر کے، زکوٰۃ کی ادائیگی کو ترک کر کے، یہ کون سی کامیابی کا تصور ہے جو ہمارے ذہن میں بیٹھ گیا؟ یورپ ایک بڑے مؤرخ ہے جس کا نام ہے، کئی جلدوں میں انہوں نے تاریخ کی کتابیں لکھی اور پھر اس کا تجزیہ کیا، تحقیق کی، اور اس کے بعد انہوں نے دنیا کے سامنے ایک بات کو پیش کیا کہ قرن اول کے مسلمانوں کے اندر آخر کیا چیز تھی جس چیز کی وجہ سے انہوں نے اتنی جلدی دنیا کے اندر اپنے اثر و رسوخ کو قائم کیا۔ تو انہوں نے اس بات کو ثابت کیا، وہ چیز اس کے اندر کئی چیزوں کو انہوں نے ثابت کیا، لیکن جسے مرکزی حیثیت انہوں نے دیا ہے وہ چیز تھی قرآن پاک، قرآن پاک۔ اور پھر اس کے بعد وہ ایمان کی مضبوطی، جس ایمان کے اندر اور جس کے تخیلات کے اندر آخرت کے دائم و قائم اور آخرت کے ہمیشگی کا تصور اور اس کا ایمان مستحکم ہے، اس کا اذعان بہت گہرا ہو، اس کا یقین بھی انتہا بلند ہو، یہ وہ تصور یا خیالات تھے جس کو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ اس لیے ان کی زندگی ایسی کہ ایک مشعل راہ کی حیثیت جسے حاصل ہے۔ اور آخرت کی کامیابی کا عالم یہ کہ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور پھر اس کے بعد زمانہ گزرتا گیا، تعلقات اللہ سے ختم ہوتے گئے یا کمزور ہوتے چلے گئے، برائے نام کے تعلقات قائم رہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح پر مکمل کامیابی نہیں مل سکتی۔ کامیابی ملے گی لیکن دوسرے تیسرے درجے کی کامیابی ملے گی، دنیا میں رسوا ہونا پڑے گا، ذلیل ہونا پڑے گا، اور آخرت میں سزا بھگت کر کے پھر جنت میں جانے کی کامیابی ملے گی۔ اول مرحلے کی کامیابی نہیں مل سکتی، نہ دنیا کے اندر نہ آخرت کے اندر۔ اول مرحلے کی کامیابی کب ملے گی؟ جب ان صفات کو اپنی زندگی کے اندر لائیں گے، اپنے ایمان کا احتساب کریں گے، اپنے عمل صالح کو اپنے میزان عمل پر ناپیں گے، تولیں گے، جانچیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان صفات کو بیان کیا قرآن مقدس کے اندر، اور بیان کرنے کے بعد کہہ دیا یہ لوگ مکمل طور پر کامیاب ہے، اس کی کامیابی کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اس کی کامیابی کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ بے انتہا کامیاب اور بے شک کامیاب۔ تو اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں، اور اگر اس قوم کے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم بھی کامیاب ہو جائیں ان کی طرح، جس طریقے سے وہ کامیاب ہوئے دنیا کا محاذ کے اندر، زندگی کا موڑ کے اندر، کارگاہ حیات کے ہر شاہراہ پر جس طریقے سے وہ کامیاب تھے، اگر اس طریقے سے ہم بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں وہ صفات اپنانا پڑے گا جو انہوں نے اپنایا۔ اپنے عقیدوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا، اپنے ایمان کو مضبوط و مستحکم کرنا پڑے گا،
اپنی نماز کو سنوارنا پڑے گا، اپنی زکوٰۃ کو وقت پر ادا کرنا پڑے گا، آخرت کے معاملات پر، ایمان بالغیب پر، اور جنت و جہنم پر، حساب و کتاب پر، حشر و نشر پر ایمان کو مضبوط کرنا پڑے گا، اس کا مذاکرہ کرنا پڑے گا، اسے سیکھنا پڑے گا، اور جن لوگوں کو اللہ نے یہ دولت عطا کیا ہے اس کے قدموں پر جا کر کے جھکنا پڑے گا، اللہ کے ولیوں کے پاس جانا پڑے گا، اللہ کے محبوب و مقبول بندے کے پاس جانا پڑے گا، تب جا کر کے یہ چیز، یہ رنگ ہماری زندگی میں، ہمارے اوپر یہ رنگ چڑھے گا، یہ چیز سمجھ میں آئیں گی۔ اور اگر ہمارا تعلق علماء کرام سے کٹ گیا، جس کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا کیا ہے، اللہ نے جس کو ایمان بالغیب کا سب سے اعلیٰ اور سب سے بہتر نمونہ عطا کیا ہے، علماء کرام اور بزرگان دین، اور ان کی باتوں سے اگر ہمارا تعلق ختم ہو گیا تو ہم دنیا کی لغویات میں منہمک ہو جائیں گے، مشغول ہو جائیں گے، اور پھر رفتہ رفتہ جستا جستا ہمارا ایمان مضبوط نہیں بلکہ کمزور ہوتا چلا جائے گا، اور حتیٰ کہ وہ وقت بھی آئے گا کہ خاتمے سے پہلے ہمارا ایمان ختم ہو گیا ہوگا اور ہمیں احساس تک نہیں ہوگا۔ اس لیے اگر اللہ نے دل دیا ہے تو اس دل کا حق یہ ہے کہ اس دل کے اندر اللہ کے سوا کسی کی محبت نہ ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے عقل دیا ہے تو اس لیے دیا ہے کہ ہم اس عقل کو اللہ تعالیٰ کے احکامات میں لگا کر اس کی تعمیل میں اپنی زندگی کو کھپائے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے پاؤں دیا ہے تو اس کا حق یہ ہے کہ اس پاؤں کو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے تھکائے۔ اگر اللہ نے ہاتھ دیا ہے تو اس ہاتھ کا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی اعلیٰ کی خاطر، اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر اس ہاتھ کو قربان کر دیا جائے۔ اگر اللہ نے ہماری پیشانیوں کو، ہمارے سروں کو بلند کیا ہے تو اس کا حق یہ ہے کہ ہم اپنی پیشانی کو خدا کے سنگ در پر ٹیک دیں، جھکا دیں، اور اپنے تمام باطل خیالات کو ترک کر دیں، اپنے تمام غلط روش کو چھوڑ دیں، اپنے تمام غلط کاموں سے توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے ندامت اور خجالت کا اشک بہائیں۔ تب جا کر کے اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق مضبوط ہوگا۔ اللہ سمندر کی رفاقت، کی دنیا کی محبت، دنیا کی آشائش، دنیا کی دولت، ایسی دولت جس دولت نے ہمیں خدا سے بیگانہ کر دیا ہے، محمد عربی کی سنتوں سے دور کر دیا ہے، جس دولت نے ہمارے تعلق پر، جو ہمارا وہ تعلق جو علماء کرام سے تھا، بزرگان دین سے تھا، اس تعلق کو ختم کر دیا ہے، ایسی چیز کی دوام پر، اس کی ثبات پر، اس کے دائمی ہونے پر، اس کے استمرار پر ذرہ برابر بھی یقین اور اعتماد مت کرو۔ جس طریقے سے سمندر کی رفاقت پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، ایک کشتی، ایک جہاز سمندر کے اندر چل رہا ہے، کب وہ غرق ہو جائے اس کی کوئی گارنٹی، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے انسانی کامیابی جو دین سے کٹ کر کے حاصل ہو، انسانی خیالات جس کے اندر دین کا تصور نہ ہو، اس کی کامیابی کو بالکل عبث، اور اس کی حقیقت اور اس کی انتہا یہ ہے کہ وہ ایک سراب ہے جو سڑکوں پر ہماری نظروں کو دکھتا ہے، حقیقت میں ہوتا کچھ نہیں۔ اس لیے کیف عظیم آبادی نے کہا، تم سمندر کی رفاقت پر بھروسہ مت کرو، تشنگی ہونٹوں پہ جمائے ہوئے ہی مر جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ایمان کو درست کرنے اور عمل صالح کو زیادہ سے زیادہ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔